اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو پیدائشی طور پہ نہ تو فرشتہ بنایا گیا ہے اور نہ ہی شیطان۔ یہ عمل ہیں اور معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور یہ رویے اور کردار ہیں کہ جو اسے ابلیس سے بھی بدتر بنا سکتے ہیں۔ فیصلہ انسان نے خود لینا ہے۔ رب چاہتا تو زبردستی بھی مطیع اور فرما بردار بنا سکتا تھا۔ سوچئے کہ اگر نماز کی پابندی، رب کی فرما برداری اور اطاعت اللہ چاہتے تو صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات کھڑی تھی، وہ مسجدوں میں لا سکتا تھا، قیام کروا سکتا تھا، رکوع میں جھکا سکتا تھا، وہ سجدوں میں سر ڈلوا سکتا تھا، وہ تشہد کی حالت میں دھرنے دلوا سکتا تھا۔ سوچئے رات کو بڑی شدید ترین نیند کے اندر جب ہمیں بول و براز کی قضائے حاجت معاملہ بنتا ہے تو کبھی کسی کو اٹھانا پڑا، وہی بچہ، وہی جوان جسے صبح فجر میں ماں باپ اٹھا کے تھک جاتے ہیں، رات کو واش روم جانے کے لیے اسے کون اٹھاتا ہے؟ جو ذات وہ ضرورت ڈال کے مجبور کر کے سوتے میں واش روم لے جا کے سیٹ پہ بٹھا سکتی ہے، وہ ذات اپنے گھر بھی لا سکتی تھی، لیکن کہا نہیں، یہ بات ہم نے تیرے اختیار پہ چھوڑی ہے۔ تو کچھ نہیں تھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان اپنی تاریخ اور ہسٹری اور ماضی کو دیکھ، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ 1973 سے پہلے عبدالرزاق ساجد کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور آنے والی اسی ڈیٹ پہ شاید دنیا پھر نہ جانتی ہو۔ اللہ نے تجھے پیدا کر کے تیرے تذکرے اور تیری اصل کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو پانی کی 2 بوندوں کا مکسچر ہے، اور بنایا کس لیے ہے؟ نبتلیہ، ہم نے تجھے آزمانا ہے۔ اگر ریموٹ کنٹرول کر دیتے تو تیرا اعتراض ہونا تھا کہ میں تو زبردستی سب کیا کروایا گیا ہوں، میرا رائٹ اور میرا اختیار کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تجھے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تجھے دونوں رستے بتا دیے ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے، مطیع بن، فرما بردار بن، یا پھر ناشکرا بن۔ کتاب اتار دی ہے، ہدایت نازل کر دی ہے، ٹیچر بھیج دیے ہیں، مرشد اور رہنما تیری تربیت کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے زبردستی قرآن کھینچ کے نہیں لائے گا، یہ تیرے نفس کا میٹر ہے، یہ تیرے وجود کے، تیرے اعضاء اور قوا حواس خمسہ کے کی بورڈ دے دیے ہیں،
धड़कने को दिल, समझने को दिमाग दे दिया है, रहनुमाई के लिए निसाब और समझाने के लिए उस्ताद दे दिया है, मुश्किल से मुश्किल मरहलों के अंदर बता दिया है कि करना क्या है, बाकी अब तेरी मर्जी है, ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे। तुझे प्यार से आना होगा, आ जाएगा तो फ़ायदा तेरा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, नहीं आएगा तो नुकसान तेरा है, हमारा कोई नहीं। हम इंशाअल्लाह आज इंसानी नफ्स के ऊपर किताबुल्लाह ने जो तसव्वुर दिया है उसमें अपने आप को देखेंगे और आईने में खड़ा करेंगे और पढ़ेंगे कि आज दुनिया में चारों तरफ मसाइल हैं, जंगो जदल है, निज़ा है, इंतशार और इफ्तिराक है, नफ्सा नफसी है। हर बंदा जो है वो किसी न किसी मुश्किल में खुद को देख रहा है, निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। समंदर में डूबने वाले तो शायद गोते खाते हुए बाहर निकल आए, लेकिन जिन हालात में हम फंसे हुए हैं, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए हैं, एक एक घर का एक एक फर्द कहीं ना कहीं किसी उलझन में फंसा हुआ है। सुलझन है कि वो मिल ही नहीं रही, तो क्या किया जाए? ज़रूरी है कि पहले बंदा खुद को समझे। इस हवाले से गुजारिश ये है कि मैं किताबुल्लाह के औराक खोलने से पहले अपने नफ्स को देखना चाहता हूँ। अलिफ से लेके या तलक जितने हरूफ हैं ये बचपन में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और इसका कोई मकसद होता है। आप देखिए हमारे दौर में अलिफ से अनार था, बे से बकरी थी, पे से पंखा था, ते से तख्ती थी। गिनते गिनते जितनी भी चीज़ें थी मादी थी, दुनियावी थी, आर्जी थी। लेकिन जब हम दीनी मदारिस का रुख करते हैं तो आप यकीन करें कि एक अलिफ से लफ्ज़े अल्लाह ने अलिफ अनार से लेके ये यक्के तलक जितनी भी चीज़ें थी उनके खालिक से सिर्फ अलिफ ने मिलवाया था। बात तसव्वुर की है, बात सोच की है, रुझान की है, तरजीहात की है कि आप तरजीह किसको दे रहे हैं, सिर्फ दुनिया या दुनिया का रब ने वादा किया है वो लुकमा खाए बगैर सुलाता नहीं है, जो लिख दिया है, और जो लिखा नहीं है सारा दिन भाग दौड़ कर ले वो मिलने वाला नहीं है, फैसला है उसका। लेकिन दुनिया वो सबको देने का वादा करता है, दीन और रब की कुर्बतें और मोहब्बतें सिर्फ चाहने वालों को देता है और उसके रास्ते दिखाता है, ज़राए वसाइल मुहैया करता है। हमने उसमें क्या चुना, अलिफ अनार या अलिफ अल्लाह? बे से बकरी और उसका गोश्त, या फिर उसके सिरी पाए, या बे से रब की बरकत और कायनात की हर चीज जिसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाए। वो चाहे तो रेत के टीलों में बरकत दे दे, वो चाहे तो खुश्क जो है वो तने के अंदर ताजगी पैदा कर दे, वो किसी पुख्ता सड़क और फुटपाथ के ऊपर दो पक्की ईंटों के अंदर में से जिंदगी को बरकत दे करके उसको फल लगा दे, ये मर्जी उसकी है। मगर आपने अपने नफ्स को फिट कहां किया है? आपका जाविया निगाह क्या है? आप गिलास में पानी है आधा आधा भरा हुआ देख रहे हैं या आधा खाली देख रहे हैं? आप सिर्फ महदूद और कोता नजरी से एक लेवल तलक सिर्फ दुनिया तलक देख रहे हैं, या इसके आगे भी जितने जहान है आप उन जहानों को देख रहे हैं? आपने अपने नफ्स को कहां फिट किया है? भाइयों, एक मिसाल से मैं आगे बढ़ता हूं, नफ्स की हरूफ तहज्जी की तरफ आता हूं। मैं अगर ये फैसला कर लूं कि मुझे आज सारा दिन सोना है, कोई नमाज नहीं पढ़नी, मुझे कोई नहीं जगाए, मैंने भरपूर नाश्ता कर लिया, अब मुझे सोना है, मैं फजर से लेके जोहर तलक, जोहर से असर, असर से मगरब इशा मैं फिर भी नहीं उठ रहा, मैं फिर पूरी रात सोता हूं,
24 گھنٹے سو کے اٹھ کے بھی میں نے اس نفس کو پھر جو ہے وہ جمائیاں لیتے دیکھا ہے. اور اگر میں یہ اپنے نفس کو سمجھا دوں کہ دیکھ کام بڑا اہم ہے, یہ دن پھر ہاتھ نہیں آنے, یہ کٹائی کے دن ہے, گندم مہنگی ہو گئی ہے, اب 1 لاکھ میں شاید 25 من بھی نہ ملے, یہی ایام ہے کٹائی کر لے, دن کو بھی کاٹ رات کو بھی کاٹ, مزدوریاں چھوڑ دے, دہاڑیاں چھوڑ دے, نکل, موسم ہاتھ سے نکل رہا ہے, سیزن ہے. اگر یہ بندہ دن رات بھی جاگے اور محنت کرے تو یہ تھکتا نہیں ہے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے کھیتوں میں لوگوں کو کام کرتے اور کٹائی کرتے دیکھا ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ سونا ہے, یہ نفس پھر بھی آپ کا ساتھ دے گا, حشاش بشاش رہے گا, فٹ رہے گا, چلے گا. یہ آپ نے اسے رکھا کہاں ہے, یہ اصل چیز ہے. آئیے, اللہ نے ہر انسان کے نفس میں 2 پہلو رکھے ہیں. جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں سوچی جا سکتی ہیں نفس کے بارے میں, اس کو ذرا چیک کریں. میں اگر نفس کی الف کی طرف بڑھوں تو میرے رب نے اس نفس کے اندر ابلیس جیسا غرور بھی رکھا ہے. چیک کر لیں. آپ تکبر میں آئیں, اکڑیں, یہ آپ کا ساتھ دے گا, یہ پھولے گا, یہ پھولے گا, اکڑ میں آئے گا. آپ چھوٹے سے بچے کے نفس کو فٹ کر دیں, فکس کریں. کہاں کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ قوم یا برادری کا تعلق نہیں ہے. میں نے ایک بچے کو لڑتے ہوئے دیکھا ایک بڑے کے ساتھ. باپ نے اس بچے کو یہ کہنے کی بجائے کہ بیٹا وہ بڑا تھا, آپ کو شرم آنی چاہیے تھی, تیرا بزرگ تھا, اس بچے کو باپ کہہ رہا ہے نا, رانا ہے نا تو, ابھی تو نے تھوڑا کرا ہے, اس سے زیادہ کرتا تو میرے یہاں ٹھنڈک پڑتی. ہم اپنے بچوں کو فکس کرتے ہیں. تو جاٹ ہے, تو خان ہے, تو نے ہار نہیں ماننی, تو کمی تھوڑا ہے. تو یہاں جہاں فکس کیا جائے گا, اسے ابلیس کا تکبر دے دیں تو یہ ایکسپٹ کرتا ہے, اسے فرشتوں کی طرح جھکا دیں تو یہ سجدہ بھی کرتا ہے, سر بسجود بھی ہوتا ہے. اس کی الف میں یہ بھی ہے کہ یہ ابو جہل سا جاہل بھی بن جاتا ہے, اور یہ علی جیسا رضی اللہ تعالی عنہ عالم بھی بن جاتا ہے. بنائیے, اسے جاہل رکھیے رہے گا, عالم بنائیے بنے گا. یہ الو جیسا ضعیف البصر بھی ہے, شاہین جیسا تیز نظر بھی ہے. اب آپ نے فائنل کرنا ہے اسے کہاں رکھنا ہے. کل کو آپ روئیں گے جی بڑے نفسیاتی مسئلے ہیں, میں ڈپریشن میں ہوں, میں ذہنی طور پہ بڑا تھک گیا ہوں, میں کمزور ہوں, میں گھبرا گیا ہوں, میرے بیوی بچے, میرا گھر, میرا کاروبار, میرا ملک مجھے اب جینے نہیں دیتا. یہ یہاں کا معاملہ ہے, آپ اسے کہاں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بدترین حالات میں فیصلہ لیا تھا کہ میں نے پاکستان آنا ہے, اور میں اس پہ شکر کر رہا ہوں الحمدللہ. اس فیصلے میں 98 سے لے کے پچھلی صدی کے 2 سال, اس صدی کے 23 سال, ان 25 سالوں میں میرے رب کا شکر ہے کہ ذہنی طور پہ کوئی پریشانی نہیں آئی, کیونکہ میں نے اسے اپنی جنم بھومی, اپنی مٹی, اپنی زندگی اور رب کا اختیار, رب چاہتا تو مجھے کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا, یہاں پیدا کیا ہے, کوئی مقصد ہے. تو کتنے سارے لوگ ہیں جو ان سالوں کے اندر گھبرا کے, یہاں کچھ نہیں بچا, حالات ٹھیک نہیں ہیں, خودکشیاں کر گئے, بیوی بچوں کے ساتھ یہاں چھوڑ گئے, اور وطن عزیز کے بارے میں ایک مثبت جملہ بھی میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا. آپ کا نفس ہے, نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں, لیکن آپ نے نفس رکھا کہاں ہے؟ اسے گندے نالے پہ رکھا ہے یا باغ میں جگہ دی ہے؟ اس بدبودار ماحول پہ مطمئن ہو گئے ہیں, یا آپ نے خوشبو کی تلاش کری ہے, نہیں ملی, اگلا قدم, اگلا سٹیپ, آتے آتے شکاری سارا دن کنڈی لگا کے مچھلی کے لیے بیٹھتا ہے اس امید پہ کہ انشاءاللہ ملے گا. رب کہتے ہیں مایوس نہ ہوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس رب نے تیرا نفس بنایا ہے, تخلیق فرمائی ہے, تحسین کر دی ہے, قسمیں اٹھا کے کہا ہے والتین والزیتون,
वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम थुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। इंसान तेरी तख्लीक की है, बाकमाल की है, तुझसे बढ़ के कुछ भी खूबसूरत नहीं बनाया। तेरा किवाम, तेरा अंजर पंजर, तेरा हड गड, तेरे जोड़ जोड़, तेरा एक एक अंग मैंने किसी और मखलूक में रखा ही नहीं है जो तुझे दे दिया। अल्लाह ये दे के क्या किया है? वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने तेरी इज्जतें डाल दी हैं, पूरी मखलूक तेरे ताबे कर दी है। हो वल्लदी खालका लकुम मा फिल अर्द जमिया, इंसान जो कुछ है वो मैंने तेरे लिए बनाया है। अल्लाह ये मेरे लिए तो बन गया है। इस तकरीम और इस तहसीन को मजीद आप क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह कहते हैं वफ़द्दलनाहुम अला कसीर मिम्मन खलकना तफ़दीला, हमने कायनात में जो कुछ बनाया है अफजल तरीन तुम्हें बनाया है। अल्लाह अब क्या है, छोटे छोटे मसले हैं, हम इसके लिए आपकी तालीम करते हैं। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिस मसले का तुझे पता ना हो, परेशानी आए, हम आसमान से उस परेशानी का हल तालीम के तौर पे बतौर निसाब, बतौर किताब और इसको पढ़ाने वाली जनाब आपको मुर्शिद और रहनुमा के तौर पे देते हैं। आपने ली, सुधारा, कभी पूछा मसला क्या है और हल क्या है? ये सारी चीज़ें कहने के बाद अल्लाह कहते हैं ये दुनिया ख्वाहिशात की जगह है, आरज़ुओं की जगह है, आमाल की जगह है, लेकिन अमल से फरिश्तों से अफजल हो सकता है, अमल से इबलीस से बदतर हो सकता है। फैसला तूने लेना है कि कहाँ जाना है। क़यामत के दिन तो फिर मुआमला कुछ और है। मैं तो चाहता हूँ कि तकरीम के साथ तुझे जन्नतों का घर दूँ। अब ये तेरी मर्जी है, जहन्नम चुनता है या जन्नत चुनता है। इस हवाले से अलिफ पे अगर आप ठहरे हैं तो ज़रा नफ्स की बा पढ़िए। भेड़िए जैसा चालाक भी बनाना चाहें तो बन जाएगा, मक्कारियाँ करेगा, अय्यारियाँ करेगा, अटैक करेगा, चीर फाड़ करेगा, आप अपने आप को कातिल और खूनी बना दें, इस नफ्स के पंजे तेज कर दें। यह किसी भी जंगली जानवर से बढ़ के आगे मुकैयद कर दिया सांपों को, यह कहकर सपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है, डसेगा। सांप में वो जहर कहाँ जो इंसान उगलते हैं, नहीं है जंगली जानवरों में वो शिद्दत जो तेरे मेरे नफ्स में है, फिट कहाँ करेगा। तू चाहे तो इसको भेड़ जैसा भोला बना दे, भेड़िए जैसा चालाक बना दे। अल्लाह ने तेरे हाथ में दिया है, सामान मौजूद है, सारी कुछ दुनिया करती जा रही है, सब कुछ करने के बावजूद भी तू चुप हो जाता है। जा यार, तेरा रब भला करे। मैं बदला ले सकता था, तुझे बता सकता था। ये जो जुमले बोल रहा है ना कि तेनू पता नहीं मैं कौन हाँ, मैं बता सकता था कि मैं कौन हूं, लेकिन जा यार, तेरा भला करे। मेरे माँ बाप ने मेरी ये तरबियत नहीं करी, मेरे रब ने मुझे नहीं बताया, मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा है ला तगज़ब, रेस नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, चल ठंडा हो जा। गले में रस्सा डाल के तू मेरे मुर्शिद की आंखें बाहर निकाल दे। मेरे मुर्शिद ने फिर भी कहा है, हालांकि उसी वक्त ये हाथ काटे जा सकते थे, ये जोड़ तोड़े जा सकते थे, आंखें निकाली जा सकती थी। मुरीद बड़े फर्माबरदार थे, अबरू के इशारे पे सब हो सकता था। पेशाब करने आया है, नफ्स काटा जा सकता था जनाब, लेकिन मेरे मुर्शिद ने जो नफ्सियात हमें दी थी, नहीं। देख के भी आवाज़ आई मह मह, और क्या कर रहा है? मेरे महबूब ने कहा डांटो नहीं यार, झटके से ना पेशाब रुक जाएगा। ला तुज़रिमू अलैहि बौला, उसे नहीं पता, तुम्हें तो पता है, नहीं करो उसके साथ ऐसे। चलो पानी लेके आओ, जो इसने पेशाब किया तुम धो, उससे नहीं धुलवाया। और उसे पास बुला के कितनी मोहब्बतों से, यार ताकत का मालिक हो के मुरीद हूं, जम्मे गफीर हो, लाओ लश्कर हो, ताकत और कुव्वत हो, हैबत इतनी हो कि नुसिर तो बिर्रोब मसीरत अशार, 1 महीने का पैदल सफर मेरे मुर्शिद निकलें तो धाक बैठ जाए। कहीं तो समझना पड़ेगा, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूं। दूसरा मुझे पढ़ाएगा, शायद मैं ना पढ़ूं जो मैं खुद को पढ़ा सकता हूं। और बड़ा कमाल किसी ने जुमला बोला था
کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ زمانہ تجھے جتنا پڑھائے، جتنی اچھی یہ کتاب پڑھاتی ہے، شاید زمانہ کچھ نہ کر پایا۔ میرے اس نفس کے اندر اگر میں اس کی تا دیکھوں تو تکبر سے بھرپور بھی ہے، عاجزی سے معمور بھی ہے۔ ایک کی 10 مارتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتا ہے، سارا کچھ پتھر کھا کے بھی اور فرشتے بھیجے ہوئے ہوں، پھر کہے طائف والوں کے لیے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ فکسنگ ہے نا کہ آپ نے اس کو کس پوائنٹ پہ لے، اپنے بھی نفس کو آپ چیک کریں، تیرے میرے میں تکبر کہاں ہے؟ اچھا یہ توحید کا پہرے دار بھی ہو سکتا ہے، موت صرف اس دن آنی ہے جو اللہ نے لکھی ہے۔ یہ شرک کا علم بردار بھی ہو سکتا ہے، دونوں پہلو ہیں۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی زندگی ساری رب کے توحید کے الوہیت میں، ربوبیت کی دفاع میں گزرتی ہے، دعوت میں گزرتی ہے، اور دوسرا شرک کے اڈے بنا کے بیٹھا۔ فکسنگ ہے نا کہ آپ نے اپنے نفس کو کہا، ایک ہی ماں کا دودھ پیا، ایک ہی چھت کے نیچے پلے، ایک ہی قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا ہے، ایک اور ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ توحید کا پہرے دار، شرک کا علم بردار ہے۔ میں اگر نفس کی سا کو دیکھوں، یہ ثابت قدمی میں پہاڑوں جیسا بھی ہے، اور پھسلنے پہ آئے، ہلنے پہ آئے تو سیماب، پارا دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ کسی ایک جگہ پرسکون نہیں رہتا یہ تو یہ سیمابی کیفیت سے بھی بے ثباتی میں آگے ہے، ثمر بار بھی ہے، اور اگر میں دیکھوں تو ناکام و نامراد بھی ہے، یہ نفسی ہے۔ اور اگر اس کی جیم کو دیکھوں تو یہ جبر و تشدد کا فاعل بھی ہے، اور یہ صبر و رضا کا قائل بھی ہے۔ ایک بندہ مارے جا رہا ہے، زیادتیاں کرے جا رہا ہے، اور دوسری طرف صبر، حوصلہ، تحمل کہاں ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے کہ میں جبر و تشدد پہ لے آیا ہوں، کل کو مجھے رب کی پکڑ کا پتہ ہے؟ جب گلے میں توق ڈالے جائیں گے، جب ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی، جب بیڑیاں ڈالی جائیں گی، اور اللہ رب العزت نے یہ سورہ دہر کے اندر ہی کہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ کیا جانتے ہو؟ باغی بن کے آؤ، کرو تکبر، بگڑ کے آؤ، نفسیاتی مسائل الجھنے دنیا کو دے کے پریشان کر کے آؤ، کیا کر لو گے؟ فرعون، نمرود، حامان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کیا کر کے آؤ گے؟ اللہ کہتے ہیں پھر جس وقت میری ہتھ کڑیاں لگیں گی، گلے میں توق ڈلواؤں گا اور آگ کے شعلوں میں جلاؤں گا، پھر تمہیں علم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ان الابرار یشربون من کاس، ہم نے اچھے نفس والوں کو جو کاسے دینے ہیں، یشربون پینے والے، من کاس کان مزاجھا کافورا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جنت کے کافور کا ٹیسٹ کیسا ہے، ہم وہ پلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانا تھا سمجھایا۔ اب اپنے نفس کی ذرا چے کو دیکھیں، چمگادڑ جیسا الٹا بھی ہے، سرو جیسا سیدھا بھی ہے، خواہ میں دیکھوں تو خیر کا وکیل بھی ہے، اور دوسرا پہلو دیکھوں تو شر کی دلیل بھی ہے، دال میں جاؤں تو دنیا دار بھی ہے، دیندار بھی ہے۔ آپ اس کو دنیا دار بنائیں، بنے گا، دین کی طرف اس کا فوکس کر دے، منہ موڑ دے، مڑے گا۔ آپ اس کو دیکھیں تو دودھ جیسا سفید بھی ہو جائے گا، سیاہ کار نامے کروانا چاہیں تو یہ تلچھٹ اور کالی لک سے بھی سیاہ ہو جائے گا، اس کو دلبر اور دیوانہ بنائیں تو وہ بھی بن جائے گا، اسے بے مروت اور بیگانہ کریں تو وہ بھی ہوگا، اس کو دیوس بنا دے تو تیار کھڑا ہے، اسے غیور بنائیں تو تب بھی تیار ہے۔ ذال پہ آؤں تو ذرات جیسا بکھرا بکھرا ٹوٹا ٹوٹا، اور اگر دوسرا پہلو دیکھوں تو یہ ایک ہو کے بھی ابراہیم کی طرح جم جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ واکرمہ اللہ وعلیہ السلام۔ اللہ ساری رحمت اور کرم جناب ابراہیم پہ نازل فرمائے۔ پوری دنیا نے کہا تھا اس کا ڈی این اے جلا کے نشان ختم کر دو، بچے نا، لیکن کیا ابراہیم ہے۔ آج بھی یہ دور کسی براہیم کی تلاش میں ہے۔ یہ جہان جو ہے نا صنم کدہ ہے، اسے لا الہ کی ضرورت ہے۔ چلیے
آگے دیکھیے، اگر ذرات ہیں راہ میں آئیے، رات کی طرح سیاہیاں بھی دے گا، دن سا روشن بھی بنے گا۔ اگر زائی میں چلے جاؤ، میں نے اسی نفس کے اندر زرافے جیسی شرافت بھی دیکھی ہے، میں نے اسی میں بندر جیسی شرارت بھی دیکھی ہے۔ بنائیں، فکس آپ نے کرنا ہے، اس کو کہاں آپ نے لانا ہے اور کہاں گھمانا ہے۔ پنکھے نے چلنا ہے، آپ کا آرڈر لینا ہے، آپ کے ہاتھ پہ آن کیا ہے، آف کیا ہے، ریگولیٹر پہ کہاں رکھا ہے۔ جناب مزید بڑھیے، اس میں سادھووں جیسی لکیر کا فقیر بھی ہے، کووں جیسی حس و تدبیر بھی ہے، یہ سنت کا شہدہ بھی ہے اور بدعات کا رسیہ بھی ہے، یہ شہد سا میٹھا بھی ہے، حنظل اور کوڑ تمہیں جیسا کڑوا بھی ہے، یہ شہادت کا متمنی بھی ہے، یہ موت کے ڈر سے گھبرا کے بھاگتا بھی ہے۔ بہادر، کسی نے کہا تھا الشجاعۃ صبر ساعہ، بہادری جسٹ 1 سیکنڈ کے 1000 میں لمحے کا حصہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو سیانوں نے بولا کہ 2 کتے لڑ رہے ہیں، جیتے گا کون؟ جو آخری دم تک اپنی دم سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں اوپر رکھے گا یہ جیتے گا، اور جس نے 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں دم پہلے کی نہیں تو گیا نہیں۔ نفس ہے نا۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ علی مرحب کے رضی اللہ تعالی عنہ قلعے پہ، اللہ آپ کو وہ قلعہ دکھائے، وہ سین دیکھیں، وہ جناب خالد ابن ولید 9 تلواریں توڑ کے پوری باڈی پہ زخم کھا کے 3 لاکھ کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کے جب دشمن کہے بھوکے پیاسے آئے ہو، پر ہیڈ اتنے ڈالر یورو ریال اس دور کا جو بھی سکہ تھا لو اور چلے جاؤ، اور کہے کہ ہاں صحیح سمجھے ہو، ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں، پیاس لگے تو خون پیتے ہیں، اور ہمیں خبر ملی ہے کہ دنیا میں سب سے ٹیسٹی خون رومیوں کا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پلا دو، میں اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس چلو جاؤں گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا میڈیا وار دشمن نے بھی کرا ہے، گرایا ہے، ویلیو لگائی ہے، منگتا سمجھا ہے، کشکول لینے والا، بھوکا پیاسا، جزیرے سے نکلا ہوا، پانی خشک ہو گیا ہے، خانہ بدوشی کی زندگی ہے، بھوکے پیاسے آئے ہو، کہا ہاں ہے تو ایسے ہی جیسے آپ نے سمجھا ہے، صحیح سمجھا ہے، لیکن اگلا جملہ سنیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ صرف 3 دنوں کے اندر 3 لاکھ کا لشکر ہار کے وہ پڑا ہے، اور جناب خالد ابن ولید کو رب نے جیت دی ہے۔ تو پیچھے چیز کیا ہے؟ اسی حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جناب یہ اگر شہادت کا متمنی بنے تو ایسا، ساتھ سے صداقت کا امی بھی ہے، یہ جھوٹ کا شوقین بھی ہے، سارا دن اسے جھوٹ بلواؤ، قسمیں اٹھا کے جھوٹ بولے گا، باجی اللہ دی قسمیں انہیں دی میری خرید بھی نہیں، باجی باجی کر کے، بھائی بھائی کر کے، ممبر پہ کھڑا ہو کے اللہ کی قسم جھوٹ بولے گا۔ آپ اس کو ریڈی کریں، روکنا بڑا مشکل ہے۔ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے قرآن سامنے رکھ کے، بلکہ یوں پکڑ کے باوضو ہو کے سر پہ رکھ کے بھی یہ جھوٹ بلوا دیتا ہے، میں نے بولتے دیکھا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ سر پہ اٹھا کے یاروں نے بولا ہے میرے سامنے، سر جی یہ دے وچ 11ویں لکھی ہے، سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن بات نفسیاتی مسائل کی ہے، قوم الجھ گئی ہے، فرقے بن گئے ہیں، گروہ بن گئے ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں، ہر بندہ دوسرے کو گرانے اور ہرانے کے چکر میں، خود جیت کے چکر میں ہے۔ تو پہلے نفس کی الف با پڑھ لیجئے، تھوڑا سیکھیے نا۔ میں نے جب تک وہ قاعدہ نہیں پڑھا مجھے آگے نہیں پڑھایا گیا، میں نے انگلش شروع کری تو کہنے لگے جی اے فار ایپل ہے، یہاں سے شروع کریں پھر آگے بات بنے گی، بڑے ترلے کرے کچھ آگے پڑھاؤ، یہ تو ہم نے عام روٹین کی چیز، کہتے نہیں پہلے یہ سیکھو۔ تو اپنے نفس کی الف با ذرا سیکھ لیں، آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اگلے جملے سارے ان نفسیات پہ چلانے ہیں جو گھر گھر کی کہانی ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے یار یہ کیسے ممکن ہے، میں نہیں اب جی سکتا، خودکشیوں کے منہ میں جاتے ہوئے لوگوں کو بلاتے ہیں، یار لوٹ آؤ، دنیا بڑی وسیع ہے، لوگ مر نہیں گئے، وہ جی کیا کروں، 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، کوئی دینے کو تیار، یار رب کے واسطے موڑا کوئی بات نہیں، یہ جلنا حل نہیں ہے، جلا دینا حل نہیں ہے، بچوں کو مار دینا حل نہیں ہے، اللہ نے دنیا وسیع رکھی ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، موت جب رب دے تو پھر ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں، کیونکہ رب کی امانت ہے اور امانت زندگی ہے، اس کو اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، پکڑ ہوگی،
یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. لوگ لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. میرا رب شہد ہے اسی مسجد کے ممبر سے. پتہ چلا 4 بچوں کے ساتھ خودکشی کے لیے، یہ آپ کے قریب کی نہر. الحمدللہ جمعے کے بعد خبر ملتی ہے، عصر تک معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر کے سارے افراد فیل ہو چکے ہیں. رب نے دل میں بات ڈالی ہے. آج ماشاءاللہ اپنے گھروں میں شادیاں بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، رب کی رحمت بھی ہے. اور ہمارے اس سلسلے کا جو ایک تعاون تھا وہ جاتا رہا، کرتا رہا. اللہ جزا دے میرے ان دوست احباب کو کہ جنہوں نے محبت سے کچھ کارڈ لگائے، کچھ راشن ان کے گھر چلا جاتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں. تو مشکل نہیں ہے، کور ہو سکتا ہے، لیکن سمجھانے کی بات ہے. میں اس کو اگر زوات میں دیکھوں تو یہ ضعیف و ناتواں بھی بہت ہے، اور اگر اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھوں تو یہ بڑا اڑیل کڑیل نشیلا جوان بھی ہے. میں اگر اس میں دیکھوں ضمیر کا بحران بھی ہے، حقیقت کا سامان بھی ہے. میں مزید آگے بڑھوں، یہ طاؤس سی نفاست بھی رکھتا ہے، طاؤس مور جیسی اور گدھ جیسی نجاست بھی رکھتا ہے. حرام کھا کے سارا دن حرام میں منہ مار کے، اور طاؤس اس کی نفاست. میں اس کو ضا سے دیکھتا ہوں تو ظاہراً سانپ بھی ہے، باطن میں کوبرے سا زہریلا اس کے اندر پن بھی ہے. میں عین میں جاؤں تو یہ عیار و مکار بھی ہے، زاہد اور پرہیزگار بھی ہے. بنائیے آپ نے اسے کہاں پہ لانا ہے. میں مزید اس کو اگر قریب سے ہو کے دیکھتا ہوں، یہ عزتوں کا پاسبان بھی ہے، یہ بدکاریوں کا دلال بھی ہے. میں اگر غین میں چلا جاؤں، یہ غیرتوں سے معمور بھی ہے، یہ بے حیائی میں پرسرور بھی ہے. کاف میں چلا جاؤں، قابیل جیسا قاتل بھی ہے اور حابیل جیسا صابر بھی. چلیے دیکھیے، چیک کریں نا، سامان دونوں طرح کا ہے، میرے پاس ہے، میں نے اسے فکس کرنا ہے. کاف میں آؤں تو کچھوے سا سست بھی ہے، مچھلی جیسا چست بھی ہے. گاف میں چلے جاؤں تو گدے جیسی اس میں اکڑ بھی ہے اور شتر جیسی عاجزی بھی ہے. کتنا بڑا ہے اونٹ، ناک میں نکیل ڈال کے ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دو، اسے کہو ہوش، صرف اتنا بولیے. سر جی بیٹھے گا بھی، اگر آپ صرف گردن کہیں تو سر نیچے رکھے گا، آپ اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جائیں، یہ لفٹ کی طرح گردن اوپر اٹھا کے کرین کی طرح آپ کو اپنے اوپر سوار بھی کر دے گا. عاجزی ہے تو ایسی، اکڑ ہے تو گدے جیسی. لام کو دیکھوں تو لوہے سا سخت بھی، مکھن مزاج بھی. اگر میم میں چلا جاؤں، محبتوں کا سر چشمہ بھی یہی، نفرتوں کا منبع بھی یہی. نون میں آؤں تو نمرود سا مناظر اور متکبر بھی، ابراہیم جیسا مطیع اور فرمانبردار بھی. واؤ میں چلا جاؤں تو واہ حیاتیوں کا غلام بھی، تہذیبوں کا امام بھی، وفادار بھی، دغادار بھی. ہاں میں جاؤں تو ہمت کا پاسدار بھی، بزدلوں کا سردار بھی، بہادری بھی ہے، سارا کچھ ہے. اور اگر حمزے میں جاؤں تو سیدنا حمزہ جیسا سید الشہداء بھی ہے، یہ ابو لہب جیسا گھٹیا مردار بھی ہے. نفس ہی ہے نا، دونوں نبی کے چچا ہیں. ادھر بھی نفس ہے، ادھر بھی نفس ہے. یہ بھی قریشی ہے، یہ بھی قریشی ہے. یہ بھی میرے پیمبر کی اصل ہے، یہ بھی اصل ہے. لیکن فکسنگ ہے کہ کہاں کی گئی. یا میں آؤں تو یقین کامل کا مرکز بھی ہے اور یہ شبہات کی دلدل بھی ہے. یوسف جیسا حسین بھی ہے، ابلیس جیسا لعین بھی ہے. سر اب آئیے ذرا، یہ میں نے بلا مقصد یہ جملے اکٹھے نہیں کیے. میں نے جب قرآن مجید کو کھول کے دیکھا ہے تو اس نفس نے جہاں ہمیں ہلا کے رکھا ہے، آج اس حوالے سے صرف ایک صورت، آنے والے موضوعات میں ایک ایک پرابلم، نفسیاتی مسائل اور چاروں طرف ان کے تذکرے. ہر بندہ جو ہے حکیم بیٹھا ہے، طبیب بیٹھا ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں. میں نبض پکڑا کے پوچھتا ہوں ٹینشن تو نہیں لیندے؟ میں کہ بھاجی وہ تو بہت لئی دی، بس کوئی بیماری نہیں ہے تو ٹینشن. ہارٹ پرابلم، ڈپریشن میں تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے جی کیڑا بندہ جڑا ڈپریشن، یعنی ہر چیز کے پیچھے یہی نفسیاتی معاملے کھڑے کر دیے. لاجک کیا ہے؟ نفسیاتی مسئلہ ہے. تو میرے بھائی نفسیاتی مسئلہ کچھ ایسا نہیں ہے، قرآن حل رکھتا ہے. ذرا پڑھیے تھوڑا سا. اللہ کہتے ہیں تو ٹھیک کر اپنے نفس کو، اچھے پوائنٹ پہ لے کے کرنا تو نے، میں نے دے دیا، اختیار تجھ کو دے دیا ہے. کل کو یہ نہ کہنا مجبور ہوں، تقدیر کے بہانے نہ بنانا. سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ بندے کو یہ ذہن میں ڈال دیا گیا ہے یار اسی تو مجبور ہوں. مجبور پتہ ہے کس چیز میں؟ آپ اپنی برادری نہیں بدل سکتے. برادری کون سی ہوتی ہے؟ جو ابو والی قوم ہے.
لیکن میں نے دیکھا ہے بڑے سارے لوگ ابا بدل کے پھر رہے ہیں. میں نے بچوں کو کئی دفعہ کہا کہ پیرنٹس کو لے کے آنا، ابو کو لے کے آنا. اگلے دن لے کے آیا. میں نے پوچھا آپ کا بیٹا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے. کیا نام ہے؟ جی ماشاءاللہ. یہ کتنے ہیں؟ جی. چہرہ بتا رہا تھا معاملہ گڑبڑ ہے. میں نے پھر پوچھ لیا پریشان کیوں ہیں آپ؟ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ذرا ریلیکس ہوں، بیٹھے، میں نے ذرا بات کرنی. میں نے کہا جی ماشاءاللہ. یہ کون سے نمبر پہ ہے؟ باپ کا بیان ہو رہا ہے، بیٹے کا ہو رہا ہے. اب کافی سارے مسئلوں میں میٹنگ کر کے نہیں آئے تھے، اپنے ابے کو بتایا نہیں. ہم تو ابا بدل لیتے ہیں، کیسا مجبور ہے؟ برادریاں نہیں بدلی ہوئی. لکھا ہے کہ بر صغیر میں جتنے سید اور سادات اور شاہ بن کے بیٹھے ہیں، میں کچھ بولنا نہیں چاہتا، میری نظروں کے سامنے دنیا نے اپنی قومیں بدلی. کیسے مجبور ہو تم؟ کیسے مجبور ہو؟ ہونٹ نہیں بدل لی، اللہ کی تخلیق چینج نہیں کری، ناک موٹے سے پتلا، پتلے سے موٹے نہیں کر لیے، ڈیلے بڑے نہیں کر لیے، زبان دو شاخہ نہیں کر لی، تو نے کان میں 4 4 5 5 سوراخ نہیں کر لیے، تو نے بالوں کی وگیں لگا کے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر لیا. کہاں تک چلوں، کہاں تک چلو گے؟ کہاں تک سناؤں، کہاں تک سنو گے؟ مجبور ہے تم. یہ صرف دین میں ہڈ حرام تے حجتاں ڈھیر، ایسی بات نہیں. اللہ کہتے ہیں تو میرا بن کے آ، دنیا کے لیے مفید بن کے آ، فائدہ مند بن کے آ. ہم کیا کریں گے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. جاؤ پوری دنیا میں گھوم کے کافور کا کہیں سے مشروب پلا کے دکھاؤ مجھے. آپ کو کافور دیں گے مرنے والے پہ جو چھڑکا جاتا ہے، پی کے دکھائیں گے مجھے یہ کافور. لیکن وہ جنت کا کافور آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے صرف نام سنا ہے، مشابہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل کے اندر کوئی ایسا تصور بھی نہیں آیا ہوگا جتنا رب نے ٹیسٹ اس میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اینا، چشمے. چشمے، آپ میں سے بڑے سارے لوگوں نے چشمے دیکھے ہوں گے، چشمے فلک سے. لیکن کیا مجال ہے کہ اس آنکھ نے پوری کائنات دیکھ لی ہے، وہ جنت کو تصور میں لا کر کے اس کا چشمہ دیکھ سکی ہو. یشرب بہا عباد اللہ، میں اپنے مطیع فرما برداروں کو پلاؤں گا. یفجرونہا تفجیرا، بہتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، بہاتے جائیں گے. پانیوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، گرمیوں کے اندر آ کر کے اوپر پانی دھکیلتا ہے تو کہاں کا کہاں لے جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہ لے پی، نہ لے نہا، نہ لے جی، نہ لے موج کر، نہ لے ٹھنڈا ہو، نہ لے دنیا کی وہ ساری جو ہے محرومیاں لے کے آیا وہ لے. یوفون بالنذر، کام کیا کرتے تھے انہوں نے؟ جو نظر مان لی تھی نا. نظر کیا ہے؟ مانتے ہیں نا نظر نیاز. نظر یہ تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اللہ اگر میرا کامٹ ہو روپیہ نا، ادھے پیسے تیرے تے ادھے میرے. کل مجھے میسج آیا، اسی جی اللہ نال کاروبار کیتا سی تے کم ماشاءاللہ ٹر پیا ہے. اسی یہ سوچیا سی بھی ڈیلی 100 نفل پڑھیا کریں گے. وہ تو پڑھ نہیں ہوں، ہوں کام میں نہ ہو گیا ہے. وہ تو ایک مولوی صاحب نے کیا جی کوئی مسئلہ نہیں، اوکے نفل نے. باقی 50% اللہ نال وعدہ کیتا سی. یار ہوں ٹیکس بھی بڑے نے، بجلی دے بل بھی بڑے نے، یہ نہیں کہ آمدن تھوڑی، لیکن اب نا اندر کچھ ہوتا ہے 50% دیتے ہوئے. کیا خیال ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایسے نہیں تھے. یوفون بالنذر، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا، اگر اپنے پہ کیا ہے تو پھر اس کو منایا ہے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ اس شر سے ڈرتے ہیں جو قیامت کے دن پھیلا ہوا ہوگا اور چاروں طرف سے جکڑا ہوگا. یہ دنیا میں سہم کے آئے، ڈر کے آئے، مان کے آئے، میرے بن کے آئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سنیے ذرا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھلاتے تھے دل سے. دل سے. باجی اج بھی کھانیاں دے دسترخوان بڑے لگے نے، دل دیاں رب جانے. لیکن اکثر جہاں سیلفی چل رہی ہے نا، کئی دفعہ جاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں، ایک آجی ذرا سے باجی کوئی افطاری دے تصویر بھیج کے باہروں پیسے منگوانے جے. نہیں سر، پھر کیوں؟ وہ بس جی پھر ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کوئی سیلفی نہیں بنائی اور ماتھے پہ بال ڈال کے نہیں، اتنے پیار سے کھانا کھلاتے ہیں مسافروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. یہ اگر پیار دیکھنا ہے تو میرے ساتھ رمضان میں کبھی مدینے چلیے، میں مکہ بھی نہیں کہتا، میرے ساتھ مدینے چلیے ایک دفعہ، اللہ لے کے جائے. تصور کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آئے.
4 منزلہ نیچے، آپ واش روم سے بیت الخلا سے ابھی نکلیں گے نہیں، آپ کے پیچھے چھوٹا سا ایک سایہ ہوگا. آپ نے جب وضو کر لیا ہے وہ سایہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اور اتنا پیارا سا پھول شاید آپ کے گھر میں بھی نہ ہو. اٹھتے ہی آپ نے ابھی جوتا پہنا ہے تو آپ کا یوں انگوٹھا پکڑے گا اور کہے گا تعال یا ام، تعال یا ام، چچا جان. اسے تیری بولی نہیں آتی، تیرا نام نہیں آتا، لیکن تو مسافر ہے، تو اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، تعال فطر معنا. آج روزہ ہمارے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھولنا ہے. یہ بچہ لا کے چھوڑے گا، اور پتہ ہے کتنے بڑے لیول کا وہ آدمی ہے، شاید اس کے گھر میں 10 نوکر ہوں، لیکن نوکریاں کر کے چیزیں پکڑ کے جناب یہ لیجئے، یہ پکڑیے، لیجئے نا، آپ کھائیں نا، بسم اللہ، یلا تفضل. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. ہم پلہ لوگوں کو برابر کے سٹیٹس والوں کو تو سب کھلا لیتے ہیں، ہوٹلوں میں بلا کے بڑی بڑی اچھی ماشاءاللہ پارٹیاں ہوتی ہیں، بوفے ہوتے ہیں، لیکن یتیموں مسکینوں غریبوں کو لے کر کے کوئی ایسے کرے تو یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے چنا رستہ خود تھا، اور کھلا کے کیا کہتے تھے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ اس کے بدلے میں کوئی کام لینا چاہتے ہیں نہ کچھ اور، بلکہ ہم تو اتنا بھی نہیں کہنا چاہتے کہ جاتے جاتے جزاک اللہ کہہ جاؤ. ہم آپ سے جزا اور شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے. بھئی کیوں کھلا رہے ہو؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. قیامت کے دن جب پیاس سے چہروں کے رنگ فک ہو جائیں گے، پپڑیاں جم جائیں گی، جب ہونٹ سلے ہوئے ہوں گے، اور جب پریشانی پہ پریشانی گھیرے ہوئے ہوگی، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. انہوں نے اپنے نفس کو جہاں فکس کیا تھا نا، غریبوں سے جوڑ کے مسکینوں کو ان کی حاجت اور ضرورت، اور اس کے ساتھ جڑے اور ڈٹے رہے، اللہ کہتے ہیں جب سب کے چہروں کے اوپر عبوس، نا امیدیاں، رنگ پھک، کالے سیاہ چہرے ہوں گے، ہم ان کو ایسی ایسی تر و تازگی اور خوشیاں دیں گے اور سرور دیں گے. یہ صرف اس فطور کا نتیجہ ہے جس فطور سے نکل کر کے انہوں نے غریبوں سے خود کو جوڑا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. ابھی ان کی جزائیں صبر کی اور بھی ہیں. جنتوں و حریرا، یہ جنتیں ہیں، یہ ریشم ہیں. متکئین فیہا علی الارائک. دنیا میں تماش بینوں کو دیکھا گیا ہے کہ تکیے لگا کے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بڑے مزے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہی تھا نا، ان بیچاروں کو تکیے نہیں ملے تھے. ہر آنے والے خطیب نے کیا ہوں گوڈے چھڑ کے بو. ویسے میں نے کبھی نہیں کہا آپ لوگوں کو، جیسے ہوں، ریلیکس ہوں، ایزی ہوں. کل ایک بچہ ملا کہنے لگا دوسرے کی تکلیف کا جب تک خود کو پتہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا. میں سمجھتا تھا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے متکبر آدمی ہے. کہتے آج مجھے پتہ چلا کہ میرے پیٹھ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے تو مجھے ٹانگ رکھ کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. یہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، فوری کسی کے بارے میں زہری نظر رکھ کے یہ ایسا ہے، یہ متکبر ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آؤ یہ جنتیں، آؤ یہ تکیے، یہ لگے ہوئے ریشمی، آؤ لگاؤ ٹیکیں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جو اندر بیٹھے ہیں ماحول اور ہے، جو برآمدے میں ماحول اور ہے، جو باہر کہیں آگے اوپر کپڑا لگا ہوا ہے ماحول اور ہے، جو دھوپ میں. اللہ کہتے ہیں ایسی جنتیں ہوں گی جہاں گرمی بھی نہیں ہے اور سردی بھی نہیں ہے. کیسا موسم ہے؟ معتدل، اعتدال. نہ سردی اتنی کہ کمبل لینے پڑیں، نہ گرمی اتنی کہ اے سی چلانے پڑیں. ہم نے ماحول ایسا دینا ہے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. دکھاؤ مجھے یہاں ٹینشن کتنی ہے. لیکن جنہوں نے دنیا میں ٹینشن لی تھی، ٹینشنیں تو ویسے بھی آتی ہیں. دنیا کے لیے مر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جاگ رہا ہے. تہجد سے پہلے ٹائم میں نے ڈیلی اپنی سڑک کے اوپر چھن چھن کی آواز، ریسوں کی آواز، گدوں کے دوڑنے کی آواز اور ان کو بھگانے کے جملے. سڑک پہ آ گیا، رک گیا، میں موٹر وے سے اترا اور ماشاءاللہ ہوں کہاں پہ، کہاں ہے دھنولا، ریڑیاں ٹاپو ٹاپ تے بندے بوریاں بھر کے. وہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اس ٹائم؟ پاجی منڈی چلے ہیں، یہ منڈی ٹائم ہے. کتنے کلومیٹر ہے جی؟
8-9 किलोमीटर यहाँ से घंटा घर है, फिर आगे 12 किलोमीटर है, 18-20 किलोमीटर करके तहज्जुद से पहले उठ के तू एक सब्जी करेले बताऊं लैंड टुर गए हैं। तो जेड़ी उस टाइम जन्नत रखी सी उसके लिए आंख नहीं खुलती, उसके लिए नहीं खुलती, खुलवा सकता था, लेकिन अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ आज हमने ऑटो सिस्टम कर दिए हैं, यहाँ बैरे लाने पड़ते हैं हम वो भी रखेंगे, लेकिन तू जो सोचेगा दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, दरख्तों की शाखें झुकी हुई, प्यार करने वाले जोड़े ऐसा माहौल ज़रूर ढूंढते हैं, बाग हो, दरख्तों शाखें झुकी हुई हो, पानी बह रहा हो, कोई ना देखने वाला हो, धुंध हो, बर्फबारी हो, एक तू हो एक मैं होवां, दुनिया का कोई और जी ना होवे, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे। अल्लाह कहते हैं तेरे उस माहौल को कोई देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा, साइड डाल दिए गए हैं, वह ज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, शाखें फल झुका दिए गए हैं, वह युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िद्दतिन व अक्वाबिन कानत कवारीरा, ऐसी चांदी देखी है जो क्रिस्टल की तरह और शीशे की तरह आबगीनों में चमक दमक वाली। अल्लाह कहते हैं ऐसे थाल होंगे, उनमें लगे हुए जाम होंगे, और कवारीर मिन फिद्दतिन कद्दरूहा तकदीरा, जो सोचा जा सकता है वो मिल जाएगा। वो युस्कौन फीहा कासा, आब खोरे होंगे, काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, अदरक की मिजाज होंगे। शायद इस आयत को देख के किसी ने जुमला बनाया था, बांदर की जाने अदरक दा स्वाद। ये दिल वाले समझते हैं अदरक क्या होता है, या जवान समझते हैं अदरक क्या होता है, या हकीम की हिकमत को पता होता है अदरक क्या होता है, या माओं को इल्म होता है कि वो हर हंडिया में क्यों डालती हैं। मैंने एक दिन पूछ लिया, माँ जी हर हांडी च धनिया क्यों पाते जी? कहते पुत एक तो शक्ल चंगी, दूजा फ्लेवर, एक खुशबू, एक चौथी चीज़ भी है वो तेनों हाले नहीं दसना, वड्डे हो के तेनों आपे पता लग जाए। अल्लाह कहते हैं तुम्हें पता लगेगा। ओए जंजबील के कावे पीने वालों, ताकत की पुड़ियां खाने वालों, आओ आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, सलसबील के कभी जूस चलते थे वो 10, 5, 3, 8 रुपए का, और पता नहीं अंदर क्या टाटरी भरी होती थी। अल्लाह कहते हैं जन्नत में सलसबील के चश्मे चलाऊंगा, व यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, उनके ऊपर सदा, आप यकीन करें पूरे घर में जो मर्जी मेरे लिए कोई ले आए वो मज़ा नहीं, जो छोटी सी पंखड़ी गुलाब की और छोटा सा काका इब्तदाई मौसम हो, और कूले कूले नरम नरम हाथ हों, प्यारे प्यारे गाल हों, हाथ में छोटा सा थाल हो, और बाप के लिए पहले कोई डिश या मशरूब या चाय लेके आए ना, जो मज़ा वो है ये तेरे इस दुनिया से गए हुए, रुखसत हुए हुए रब तुझे वहाँ जन्नत में मिलवाएगा। और जिनके माँ बाप फौत हो गए वो जन्नत में नहीं आ सके, ये तुझे दिलवा करके रब तेरे साथ जोड़ करके दाएं बाएं आगे पीछे घूमने वाले विल्दानुम मुखल्लदून इदा राइतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, तेरी नजर पड़ेगी तो कहेगा यार मोती लो लो बिखरे हुए यहाँ वहाँ। व इदा रईत थम्मा रईत नईमम व मुल्कन कबीरा, तुझे वो अलग सी बादशाहत नजर आएगी, नेमतें होंगी। आलियहुम थियाब सुंदुस खुद्रुम व इस्तबरक, आप और मैं कितने अपने अपने हिसाब से चुन के कपड़े लै सी ना ईद ते, तो मैं वेंदा रहा किसी का भी कोई एडी चस वाला कोई नहीं सी, हर बंदा समझदा सी मेरा दूजे तू चंगा, दूजे नूं वेख के नहीं यार ये तो बहुता चंगा। अल्लाह कहते हैं जन्नत में मैंने तुम्हें जो रेशम पहनाना है ना, इतना बरीक इतना बरीक। आपने अरब लोगों को देखा है थल्ले जुब्बा मोटा, ऊपर जो अपर लेते हैं ना बड़ा बरीक सा, उसके अंदर से वो कपड़े मोटे नज़र आ रहे होते हैं। जो उन्होंने जुब्बा पहना होता है वाइट, ब्लैक ऊपर लिया है या ब्राउन लिया है, अल्लाह कहेंगे ऊपर हुल्ले और जुब्बे बरीक रेशम के, और अंदर तुम्हारे हिसाब से रेशम के मोटे कपड़े, और उसका जो है सी ग्रीन या सब्ज़ कलर। वह हुल्लू असाविर मिन फिद्दा, दुनिया में मुर्शद के कहने पे तूने हाथ में कंगन नहीं पहना, क़यामत के दिन चांदी के कंगन न पहनाऊं तो रब न कहना। वह सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, दुनिया में तूने मेरे भेजे हुए महबूब मुर्शद और पैगंबर के कहने पे शराब नहीं पी, जन्नत में पाकीज़ा शराब ना पिलाऊं तो रब न कहना। तू सोच के तो आ क्या बदबूदार पीता है, जिन्हों पुलिस वाला भी सुन के अच्छा कोई बदबू नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई गिलाजत नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई वाह वेला नहीं, कोई ललकार पुकार नहीं, कोई यलगार नहीं, कोई फजूलियात लगवियात नहीं। इन्ना हादा कान लकुम जज़ाउ व कान सायुकुम मशकूरा, इंसान तूने नफ्स को जहां फिट किया था मैंने राह दिखाई थी, तूने जन्नत वाली मुती बनने वाली फरमा बरदारों वाला रास्ता चुना है, हमने तेरे शुक्रिया का हक अदा कर दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, कुरान तो दोनों पे उतरा था, तूने मान लिया है
تو نے اس کی قدر کی، ہم تیرے قدردان بن گئے. فاصبر لحکم ربک، ویٹ کرو. ولا تطع منہم آثما او کفورا. یہ دنیا کے مال کے پیچھے، یہ کھانے پینے والے، یہ دنیا داری میں مست ہاتھی بن کے جینے والے، ان کی زہری بود و باش پہ نہ جاؤ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ان کے محلات دیکھ کے، کوٹھیاں دیکھ کے، دولتیں دیکھ کے، کاریں دیکھ کے، ان کی فراوانیاں دیکھ کے اور عیاشی کے سامان دیکھ کے بس اتنا کہہ دیا کرو، اللہ دن بھی تیری رات بھی تیری. کدی ساڈے بھی تو دن چنگے آؤ گے، کدی ساڈے بھی تو دن. یہی کہا ہے قرآن نے، یہی سکھایا ہے نفس کو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. تیرے گھر میں آج چولہا نہیں جلا، گیس نہیں آئی، روٹی نہیں پکی، اللہ کہتے تو میرے مصلے پہ آ رات کو. وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا. میرا شکوہ نہیں کر، شکر کر کے کہے اللہ میں تیرے اس حال تے رکھ کے راضی ہیں تو میں تاں بھی راضی ہیں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ان کو فوری نیٹ کیش چاہیے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. ان کو نہیں پتہ کہ قیامت کا دن، ایک دن 50,000 سال کا کتنا بھاری ہے. نحن خلقناہم وشددنا عصرہم. ہم نے ان کو پیدا کیا، جوڑ ہم نے ان کے مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. یہ دنیا میں آ کے مضبوط کنکریٹی محل بنا کے سمجھتے ہیں موت نہیں آئے گی. ہم نے جب بدلنا ہے بدل دینا. ان هذه تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. فمن شاء اتخذ. اب جس کی مرضی آئے وہ رب والا رستہ لے لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم کوششیں کرو، ٹرائیاں کرو، رب کی چاہت کے ساتھ محبت کو جوڑو، تیرا رب بھی رستے ہموار کر دے گا. ان اللہ کان علیما حکیما. تیرے رب کو سارا علم، ساری حکمتیں ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتی. رحمتیں بھی دیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما. لیکن جو ظالم ہو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. حضرات آئیے، میں نے یہ ساری تفصیل سورہ دہر، زمانہ، وقت، اوقات، انسان، نفس، اس کے دونوں پہلو آج تمہید میں کیوں رکھے؟ اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو آگے بلڈنگ اچھی نہیں بنتی. آگے مسائل ہی مسائل آنے ہیں. وسائل بھی ہیں لیکن میں چننے کو تیار ہی نہیں، میں سمجھنے کو تیار نہیں، میں خود کو بدلنے کو تیار نہیں. الزام دنیا کو دے رہا ہوں حالانکہ غلطیاں مجھ میں ہیں. اصلاح مجھے اپنی کرنی چاہیے تھی، میں نے ذمہ دار باپ کو ٹھہرا دیا. کہیں الزام بیوی پہ ہے، کہیں ساس پہ ہے، کہیں سسر پہ ہے، کہیں سالہ نامزد ہے، کہیں بہنوئی نامزد ہے، کہیں جو ہے وہ میرا ہمسایہ، وہ غلط ہے. میں اپنے آپ کو ان نفسیاتی مسائل میں جو ڈالے ہوئے ہوں کب نکالوں گا؟ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا. بالترتیب قرآن مجید نے جو جو انسانی مسائل نفسیات کے ساتھ جوڑے ہیں، اس کا طریقہ واردات کیا ہے اور علاج کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ہم مرشد کی سیرت کے تحت پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وجود میں جھانک کر کے اچھے اور برے کا امتیاز عطا کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، حسن اتفاق سے سوال ایسا ہے کہ جس کا تعلق ہماری نفسیات کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دو سوال بہت زیادہ آتے ہیں. جناب بڑا ہی عرصہ ہو گیا منگنی نہیں ہو رہی، میری عمر 49 سال ہو گئی ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا. معذرت کے ساتھ رشتے بڑے آئے تھے لیکن اس وقت میرٹ بڑا جوان تھا، بڑا طاقتور تھا، لمبی لسٹ تھی. 100 خوبیاں ہوں میری بیوی میں، میرے ہونے والا شوہر اس کے اندر 100 خوبیاں ہوں. ہر سال کے ساتھ آہستہ آہستہ 50 پہ آ کے اب آخری میں پوچھا جی اب کیا شرط ہے؟ کہندے جی ہوں بس سال ہندی ہوئے، اگر آپ اور میں یہ نہیں کرتے تو مجھے اللہ نے رشتے بھیجے ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں. میرے پاس کالج بھرے ہوئے ہیں لڑکوں کے، مدرسے بھرے ہوئے ہیں. بیٹیاں والے نوں جی کوئی منڈا ہی لب دو بھاجی، منڈے تو بہت نے. نہیں یار جداں دا اسی چاہنے اوداں دے نہیں. تو پھر جب آپ نے میرٹ رکھا ہوا ہے تو میرٹ پہ تو پھر جو کو پورا اترے گا ٹھیک ہے. آپ نے اللہ نے تو 2 ہی شرطیں رکھی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من استطاع منکم الباء فلیتزوج. جیڑا گھر والوں نوں سانبھ لوے، ڈگ دے نوں ہاتھ پھڑ لوے، روٹی بھاویں انہوں بھی لبے نہ لبے. جسمانی ضرورت روٹی سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. نسل کی اللہ نے چاہت کہیں زیادہ رکھی ہے. نسل کے لیے بندہ بھوکا نہیں مر جاتا، دھوپ میں نہیں کھڑا ہوتا،
تو اس نفسیاتی مسئلے کا حل ایک ہی ہے، صبر کرو ہو جائے گی، پہلے شرطاں بہتیاں نہ رکھو، ٹھیک ہے جی اللہ کی سپرد آ گیا بسم اللہ کر دیں جی۔ وہ ویلے کڈے چنگے سی جدو ایک گھر دا وڈیرا پت آ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے جی، ہوگی تیرا پتر ٹھیک ہے، پت انہاں دے اوکے جی نسبت، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہوں ماشاء اللہ ابا جی تسی چپ رہو، دادا جی آپ خاموش رہیں، نانا ابو آپ نے نہیں بولنا، چاچا جی اج تے آئے جی دوبارہ رشتہ لے کے نہ آئے اسی نہیں اپنے چ کرنا، رشتہ بڑا خوبصورت ہے جو نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے، پی ایچ ڈی نہیں اتنے کی کرنا ہوں۔ جب ہم نے میرٹ اور معیار بنائے ہیں تو مسئلے ہیں۔ ایک اور مسئلہ، پہلے بھی منگنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی، دوسری بار ہوئی ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کے لیے ہم نے ماشاءاللہ اوزار ہی گھر میں اتنے رکھے ہوئے ہیں۔ منگنی ہوئی فوری بعد نمبر تو لے دو کڑی دا جی، ہاں ٹھیک ہے جی تو نسبت ہو گئی، اللہ دی سپردال ہو جی، بس ماشاءاللہ جو باتیں بعد میں کرنی تھی وہ ساری پہلے کر لی۔ اب جھگڑے لڑائیاں، بیانات میں تضاد، کل کچھ اور بیان تھا آج کچھ اور ہے، اسی پہ تو منگنیاں بار بار ٹوٹنی ہے، کئی مسائل کئی وہ نہیں جی کسی نے تویز کی تھا، جب پوری قوم ہی جادو ٹونے پہ آئی ہوئی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ جب حسد ہے شریکہ ہے، ایک وقت تھا ایک بچہ منگنی کرتا تھا پورا گاؤں کہتا تھا ساڈا جوائی جے، تے ہن ماشاءاللہ گھر والے بھی کہندے نے پتہ نہیں کی کہندے تواڈے ال جوائی نو، ساڈے ال تا نہ ہی پیڑا جا لیندے نے۔ تو پھر منگنیاں ٹوٹنی ہیں، جب سوچ ہی یہ بنی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ان پریشانیوں سے نکالے اور ہم بھی کچھ سوچیں، میرا رب میرے وطن عزیز کی حفاظت کرے، آسانیاں فرمائے، میرا رب بیماروں کو شفا دے، جن بزرگوں کو بدستور دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ کھڑا کرے، کرسیوں سے ان کی جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرے۔ میرے مالک سے دعا ہے کہ اللہ جہاں جہاں بھی پریشانیاں دکھ ہیں وہ ختم فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔